بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد سلیم بلوچ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دا ریفارمر۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں جو مرغی فارمنگ کے حوالے سے ہے۔ مرغی فارمنگ میں جو سب سے اہم رکاوٹ ہے اس بزنس کے اندر وہ صرف دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے شیخ چلی اور ہم خیال چودھری کے نیگیٹو کردار جو ہمارے ٹیکسٹ بکس کے اندر پڑھائے گئے ہیں، اور ہمارے معاشرے نے اس نیگیٹو پہلو کو بڑی تیزی کے ساتھ ایکسیپٹ کیا اور اس کو ساری زندگی کے لیے مثال بنا لیا ہے۔ جب بھی آپ مرغی کی فارمنگ کا سوچتے ہیں یا شروع کرنے لگتے ہیں تو آپ کو معاشرے میں اور اپنے ہمسائیگی میں قریباً 90% لوگ، 90 سے بھی زیادہ لوگ جو ہے نا آپ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ شیخ چلی ہیں، شیخ چلی کی طرح آپ انڈے بیچیں گے، مرغیاں پالیں گے، انڈے نکلیں گے، پھر انڈے بیچیں گے اور پھر اس طرح جو ہے نا آپ وہ کروڑ پتی یا امیر ہو جائیں گے۔ یہ نیگیٹو پہلو وہ کہتے ہیں کہ جی شیخ چلی نے بھی یہی سوچا تھا، پھر وہ انڈا بھی اس کا ٹوٹ گیا تھا۔ اور اسی طرح ہم خیال چودھری کے بارے میں بھی شاید وہ BA کے انگلش میں پڑھایا جاتا ہے، وہ میں نے نہیں پڑھا، وہ بھی اس طرح کا ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر اصل میں ایشو یہ ہے کہ ہم نیگیٹو پہلو کو بڑی جلدی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ وہ ایک ہی خیال چودھری اور ایک ہی شیخ چلی تھا جو شاید اس بزنس میں ناکام ہوا، اور اس کی مثال جو ہے نا وہ آج تک ہم دیتے ہیں۔ لیکن پاکستان اور پوری دنیا کے اندر ہزاروں بلکہ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو یہ بزنس کر رہے ہیں اور وہ ان میں کامیاب ہیں۔ ہم ان کی مثال نہیں دیتے۔ لوگوں کو خیال چودھری اور شیخ چلی سے ڈرا کے لوگ یہ بزنس سٹارٹ ہی نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم لوگوں کو سٹارٹ کرنے دیتے ہیں ان کے اوپر تنقید کر کے۔ تو اگر ہم ایز اے قوم کسی بھی چیز کے نیگیٹو پہلو کو اگنور کریں تو ہم ترقی کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے لگے بندہ تو اسے سوچنا شروع کر دیتا ہے جی اس میں نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا۔ بس یہی بات جو ہے نا ہم اسی کو سوچتے ہوئے ساری زندگی کوئی کاروبار ہی نہیں کرتے، اور اینڈ پہ جو ہے نا وہ پچھتاوا ہی ہوتا ہے۔ شاید ہم رسک لے لیتے تو کچھ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ تو مال کا رسک ہے نا، پیسوں کا رسک ہے۔ لوگ تو اپنی جان کا رسک بھی لے لیتے ہیں۔ علی صدپارہ کو دیکھ لیں کہ اس نے جان دے دی اور اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹا، اور K2 کو سر کرنے کے لیے۔ اسی طرح کئی 19 سالہ نوجوان ہیں ابھی جو K2 کو سر کر کے آیا ہے، تو وہ لوگ جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں اپنا مگر رسک لے لیتے ہیں مشن کی تکمیل کے لیے۔ لیکن ہم ہیں کہ 10-12 ہزار یا 5 ہزار کا بھی بزنس سٹارٹ کرنا ہو، سبزی کی ریڑھی بھی لگانی ہو، تو کہتے ہیں جی نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اس وجہ سے ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اسی سوچ نے ہمارے پاؤں کو دراصل پکڑا ہوا ہے اور آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ تو پازیٹیو بنیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ 1000 مرغیاں پالتے ہیں اور اس میں سے 500 بھی مر جائیں تو باقی 500 کو آپ اس کے 400 انڈے کو روز کے ساتھ ضرب کر لیں، ملٹیپلائی کر لیں 6 ماہ تک، تو آپ کو کتنا دے جاتا ہے انکم۔ 2000 پالی ہیں آپ نے، 1000 مر گئی ہے، انفارچونیٹلی آپ نے کیئر نہیں کی کوئی کسی وجہ سے، تو آپ 1000 کا دیکھ لیں کہ 1000 آپ کو 6 ماہ کے اندر کتنا انکم دے جاتی ہے۔ ایک نظریہ تو یہی تھا جو ہمارے ہاں مرغی فارمنگ کے بزنس میں سب سے اہم رکاوٹ تھا، خیال چودھری اور دوسرا تھا شیخ چلی۔ ان کے نیگیٹو کردار جو ہمارے ذہنوں کے اندر پیوست ہو چکے ہیں، اور لوگ ان کو کوئی بھی یا بھی اس طرح کا کوئی بزنس سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو لوگ ان کو یہ مثالیں دینا شروع کر جاتے ہیں اور لوگ اس بزنس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دوسرا ہے فیڈ کا ایشو۔ فیڈ جو ہے نا وہ اس کی مہنگی ہے، 3500 روپے کا ایک بیگ ہوتا ہے اس کا۔ تو پہلے تو کم، لیکن جب یہ تیسرے ماہ کے اندر داخل ہوتی ہے تو ہمیں روز کا ایک بیگ اس کو 1000 مرغی کو روزانہ دینا پڑتا ہے، آدھا بیگ صبح اور آدھا شام کو۔ تو یہ ایک اہم ہے، تو لوگ اس وجہ سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن ہم اس کو فری فارمنگ میں بھی لے جا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے 1 کنال یا 2 کنال یا 4 کنال کو ہم نے جالی لگائی ہوئی ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا شیڈ بنایا ہوا ہے،
تو صبح شام جو ہے نا ہم مرغیوں کو اگر وہاں پہ چھوڑ دیں، پالک وہاں پہ لگائی ہوئی ہو ہم نے، ڈفرینٹ ٹائپ کا گھاس لگایا ہوا، تو وہاں پہ مرغیوں کی جو خوراک جو ہے وہ سیف ہو سکتی ہے، وہ بچ سکتی ہے۔ اور خوراک کتنا خرچہ ہوگا ایک بیگھے کا، اگر ہم اس کو سالانہ اس پہ ٹھیکے پر لے لیں تو 30,000 25,000 اس کا زیادہ سے زیادہ ٹھیکہ ہوگا، لیکن وہ ایک سال کے اندر ہمیں تقریباً 1,00,000 سے زیادہ کی خوراک کی جو ہے نا وہ بچت دے سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی، اگر ہم وہ ٹھیکے پہ لے لیں اور اس کے اندر سے پالک کی کاشت کر دیں، اور ایسی سبزیاں یا ایسی گھاس جو یہ مرغیاں کھاتی ہیں، تو ہم 1.5 سے 2 لاکھ روپے کی صرف خوراک سیو کر سکتے ہیں۔ اور مرغیاں وہاں پہ پلتی بھی اچھی ہیں، کیونکہ وہاں پہ ان کو اوپن فیلڈ ملی ہوتی ہے، ہوا اور اس طرح کی ان کو کوئی کنجسٹڈ جگہ نہیں ہوتی، تو وہاں پہ ان کی گروتھ جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ تو یہ ان دونوں کا سلوشن جو مرغی فارمنگ کے اندر ہے ان کے یہی ہے کہ ایک تو فری فارمنگ کی طرف کے فارمر جائیں، اور دوسرا ان خیال چودھریوں اور شیخ چلیوں کا کردار بتانے والے لوگوں سے جو ہے نا وہ گریز کریں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اگر پرہیز کریں گے تو لائف میں ترقی کر پائیں گے۔ اور مجھے امید ہے جب آپ اس طرح کے نیگیٹو لوگوں سے دور بھاگیں گے اور فری فارمنگ کی طرف آئیں گے، تو مجھے امید ہے کہ آپ مرغی فارمنگ کے اندر سکسیسفل ہوں گے اور ایک کامیاب فارمر کے طور پر سامنے آئیں گے۔ اسی ویڈیو کے اختتام پر آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ کسی دوست کا فائدہ ہو سکے اور وہ آگے اپنی خوشحالی کی طرف قدم بڑھا سکے۔ شکریہ، السلام علیکم۔